نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محمد آصف بھائی نے سوال پوچھا ہے، پرائز بانڈز کے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں؟ بھائی جان، پرائز بانڈز یہ سود اور جوئے دونوں چیزوں کا مرکب ہیں۔ اسلام میں اللہ رب العالمین نے سود کو بھی حرام کیا ہے اور جوئے کو بھی حرام کیا ہے۔ یہ پرائز بانڈز کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ سود اس طرح ہے کہ اگر آپ کے بانڈز کا نمبر نکل آیا تو جو آپ کو پیسے ملیں گے وہ کس چیز کے پیسے ہیں جو آپ لے رہے ہیں؟ آپ نے تو اتنے دیے نہیں ہیں، اتنے کے بانڈز خریدے نہیں تھے۔ یہ جو پیسوں کے ساتھ آپ پیسے خرید رہے ہیں بغیر کسی کاروبار کے، یہ سود ہوتا ہے۔ اور آپ نے بھی بانڈز خریدے ہیں، میں نے بھی خریدے ہیں، کسی اور نے بھی خریدے ہیں، ایک بندے کا انعام نکلتا ہے باقیوں کا نہیں نکلتا، کیوں؟ کس بنیاد پر؟ یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اس لحاظ سے یہ جوا ہے، تو بالکل قطعاً اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سرفراز شان بھائی لکھتے ہیں، عمرہ میں ایک دوسرے کے خود بال مونڈنا جبکہ دونوں افراد احرام کی حالت میں ہوں، کیا ان پر کوئی دم لازم ہوگا؟ نہیں بھائی، بالکل ان پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کے بال مونڈ بھی سکتے ہیں۔ احرام جب آپ نے صفا مروہ کی سعی مکمل کر لی ہے، آپ کا 7واں چکر مکمل ہو گیا ہے، تو اب آپ خود بھی اپنی حجامت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب یہ کام احرام کو عمرے کو مکمل کرنے کے لیے یہ رہ گیا ہے، یہ کسی دوسرے سے کروانا لازم نہیں ہے۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اپنی حجامت خود کر لیں یا کسی دوسرے سے کروا لیں، یا کوئی دوسرا محرم آپ کی حجامت کر دے۔ یہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ لازم نہیں آتا، نہ فدیہ اس پر لازم آتا ہے، نہ کوئی گناہ لازم آتا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی عمرے کے اندر خرابی اور خلل واقع ہوتا ہے۔ وہ جو احرام کی حالت میں بغیر عمرہ مکمل کیے ہوئے پہلے بال کاٹنا، وہ احرام کے خلاف ہے۔ یہ تو اب احرام عمرے کے مکمل ہونے میں رہ ہی صرف یہ کام گیا ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ دوسرے سے کٹوا سکتا ہے۔ خود یہ بندہ نہ اپنے کاٹ سکتا ہے نہ کسی کے کاٹ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کتاب و سنت میں۔ سردار نعمان صاحب پوچھتے ہیں، خواتین امامت کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ جی بھائی جان، صرف خواتین کی امامت کروا سکتی ہے، مردوں کی امامت بالکل بھی نہیں کروا سکتی۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنن نسائی شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، وہ خواتین کی جماعت کرواتی تھی۔ تو جب خواتین کی جماعت کروائے گی تو وہ جس طرح مردوں کا امام آگے کھڑا ہوتا ہے الگ سے، اس طرح وہ الگ سے آگے کھڑی نہیں ہوگی، وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی باقی خواتین کے ساتھ ہی۔ جس طرح ہر خاتون دوسری کے ساتھ کھڑی ہے، اس طرح امام بھی ان کے اندر ہی اس طرح صف میں کھڑی ہوگی۔ یہ سردار نعمان صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ بچے کے عقیقے میں 2 جانور کرنے لازم ہیں یا ایک بڑا جانور کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹھیک ہے بھائی جان۔ جی ہاں جی ہاں بھائی جان، یہ بات آپ کی ثواب دید پر ہے، آپ دینا چاہیں دے دیں، نہ دینا چاہیں تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی لازم نہیں ہے آپ پر کہ آپ ان کو 5% دیں۔ اگر وہ پہلے بات کرتے، آپ طے کر لیتے، اس کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا تو پھر آپ معاہدے کے پابند تھے۔ معاہدہ تو ہوا نہیں، تو وہ کس بنیاد پر آپ سے مانگ رہے ہیں کمیشن؟ جی نہیں، یہ جو ہے نا اتنی بات کافی نہیں ہے کمیشن لینے کے لیے۔ السلام علیکم۔
بچے کے عقیقے میں 2 جانور کرنے لازم ہیں یا ایک بڑا جانور بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی جان، بڑے جانور کا عقیقہ شریعت اسلامیہ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ اور بکری قسم کے جانوروں کو عقیقہ میں کرنے کا حکم دیا ہے، اور خود اللہ کے نبی نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ مینڈوں سے کیا ہے۔ تو بڑے جانور کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، بڑے جانور کا عقیقہ ہے ہی نہیں۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، ان کا بھانجا پیدا ہوا، سنن الکبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو کسی نے کہا اونٹ کا عقیقہ کرو، اس لیے کہ اللہ نے بھانجا دیا ہے، اونٹ کا عقیقہ کرو۔ انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ بھیڑ بکری ہے، وہی کریں گے، نبی کی سنت ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو نہ اونٹ کا، نہ گائے کا، نہ بیل کا، کسی کا، نہ بھینس کا، نہ سانڈ کا، کسی کا عقیقہ نہیں ہے، صرف بھیڑ بکری قسم کے جانوروں کا عقیقہ ہوتا ہے شریعت میں۔ ذیشان ملک بھائی کا سوال ہے، شدید غصے کی حالت میں طلاق کا کیا حکم ہے؟ بھئی ایسا غصہ جس غصے میں بندہ اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی پہچان کھو جائے، اس کو نہ پتہ ہو میرے سامنے میری ماں کھڑی ہے، میری بہن کھڑی ہے، میری بیوی کھڑی ہے، تو ایسی صورت میں وہ طلاق دے گا تو اس کی طلاق نہیں ہوگی۔ باقی ہر طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی بھائی جان، مسجد میں سامنے ہیٹر لگے ہوئے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، تو آگے بڑھے آپ، جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹے اور ایسے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا جیسے کسی چیز سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے بعض میں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سامنے آگ جہنم کی پیش کی گئی تھی، آگ جل رہی تھی، تو میں پیچھے ہٹا ہوں اس لیے، اور جب آگے بڑھا ہوں آپ نے دیکھا ہے تو وہ جنت پیش کی گئی تھی، جنت انگور کا خوشہ تھا، میں نے وہ پکڑنا چاہا۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے آگ جلتی ہوئی جل رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو گئی، آپ نے نماز نہیں توڑی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس پر باب باندھا ہے کہ سامنے نماز ہو تو پیچھے نماز سامنے آگ ہو تو پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ امان اللہ، بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جان، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع نہیں کی۔ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں اپنی خلافت راشدہ کے دور میں۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے 2 نمازیں جمع نہیں کروائیں۔ بارش کی وجہ سے 2 نمازوں کے جمع کرنے کا عمل تابعین کے دور میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں موجود نہیں تھا۔ جو سنت ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں اور صحابہ کے دور میں چلتی تھی، وہ ہے گھروں کے اندر نماز پڑھنا بارش میں۔ مؤذن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے وہ الا صلو فی الرحال کہہ دے، الصلاۃ فی الرحال یا الا صلو فی الرحال اذان کے اندر، تو نہ بھی کہے تو اجازت ہے مسلمان کو گھر میں نماز پڑھنے کی بارش کے اندر، یہ رخصت دے دی ہے اسلام نے، یہ سنت ہے۔ 2 نمازیں جمع کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ چودھری جمشید صاحب پوچھتے ہیں، عمرہ پر جا کر نماز مکمل پڑھیں گے یا قصر؟ بھئی آپ دوران سفر کسی جگہ پر بھی ٹھہر گئے ہیں، اقامت اختیار کر لی ہے، تو ایسے بندے کو وہ نماز پوری پڑھنی چاہیے یا قصر پڑھنی چاہیے، اس مسئلے میں اہل علم کا بھائی جان شدید ترین اختلاف ہے۔ 50 کے لاگ باگ اقوال ہیں علماء کے اس مسئلے کے اندر۔ تو راجح قول جو ہے نا، سب سے بہتر راجح قول یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ جی بھائی جان کریں بات۔ جی بھائی جان پوچھ لیں پوچھ لیں۔ یہاں پہ جو نا کافی لوگ جو نا جو پروپیگنڈا وغیرہ کر رہے ہیں کہ جو نا جس ٹائم نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نا وہ خلافت کے
गए थे तो अबू बकर सिद्दीक ने और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम का जनाजा नहीं पढ़ा। ये बात गलत है, बेबुनियाद है, इसकी कोई सनद नहीं है, ऐसे ही लोगों ने अपने मुंह से बना ली है। सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा है। 10-10 सहाबा जाते थे। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर सही हदीस है, सही सनद के साथ, हुजरा आयशा उम्मुल मोमिनीन में जहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर पड़ा हुआ था, 10-10 सहाबा जाते थे और जनाजा पढ़ के आ जाते थे, फिर 10 जाते थे आ जाते थे। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा सारे के सारे सहाबा ने पढ़ा है। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी पढ़ा है, सब ने पढ़ा है। ये जो बात है कि अबू बकर उमर ये खिलाफत के चक्कर में पड़े हुए थे, इन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा, ये 100% बेबुनियाद और गलत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया जी, बारकल्लाहु फीक। जी, मैं बता रहा था भाई को कि इसमें राजे कौल ये है जो सबसे ज़्यादा सुन्नत के करीब और सबसे ज़्यादा एहतियात पर मबनी है, वो ये है कि अगर दौरान सफ़र आपने 3 दिन ठहरना है, 4 दिन या से कम ठहरना है, तो आप कसर कर सकते हैं। मक्के में ठहरना है, किसी और जगह दौरान सफ़र आपने इकामत इख्तियार कर ली है, 4 दिन या से कम का इरादा है तो आप कसर कर सकते हैं। 4 दिन से ज़्यादा ठहरने का इरादा है तो पहले दिन से पूरी पड़ेंगे, फिर कसर की रुख्सत नहीं है। और अगर आप मुतरद्दिद हैं, आज जाता हूँ कल जाता हूँ, रोज़ाना कोई ना कोई रुकावट बन जाती है, तो ऐसी सूरत में 19 दिन तक नमाज को कसर किया जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा राजे कौल भी है और एहतियात पर मबनी भी है। ये सिर्फ मैंने नहीं कहा, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा एहतियात वाला कौल करार दिया है। हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इसको सबसे ज़्यादा सुन्नत के करीब और राजे कौल करार देते थे, और भी कई अहले इल्म इसको सुन्नत के करीब और एहतियात पर मबनी कौल करार देते हैं, और सबसे ज़्यादा एहतियात वाला यही है। नूरुल हक भाई का सवाल है, अगर ज़ोहर के टाइम वज़ू करके जराबें पहनी हैं तो कितनी देर तक मसा कर सकते हैं? भाईजान, अगर आप ने ज़ोहर के टाइम पहनी है तो पहनने का वक़्त नहीं शुमार करना, पहले मसे का वक़्त शुमार करना है। जब से आपने जिस नमाज का आपने पहला मसा किया है उन जराबों पर, मसलन आपने ज़ोहर के टाइम जराबें पहन ली हैं वज़ू करके, फिर आपने असर की नमाज भी उसी वज़ू के साथ पढ़ी है, मसा नहीं किया, आपने पहला मसा मगरब के टाइम जाकर किया है, तो आपके मसे की मुद्दत मगरब के टाइम से शुरू होनी है, पहले मसे से। अगले दिन की जो मगरब की नमाज है वो आप पाँव धोकर पढ़ेंगे, उस वक़्त मसा नहीं कर सकते, असर तक आप मसा कर सकते हैं। 1 दिन और 1 रात ये मुकीम के लिए है और 3 दिन और 3 रातें ये मुसाफिर के लिए हैं। हाफिज़ नवीदुल हसन भाई पूछ रहे हैं, अकीका के जानवर की कोई शराइत हैं तो बता दें। नहीं भाईजान, अकीका के जानवर की कोई शर्त नहीं है, कुर्बानी वाली कोई शर्त भी अकीके के जानवर में ज़रूरी नहीं है। जिसने अकीका करना है वो अपनी पसली और अपनी जेब की हैसियत देखे, जितनी उसकी जेब इजाज़त देती है उतने के जानवर लेकर वो कर सकता है। ना उसके लिए 2 दांता होना शर्त है, ना उसके लिए जो है ना वो सही सलामत होना, कानों का सही सलामत होना शर्त है। कान कटा भी लग जाता है, सींग टूटा भी लग जाता है, लंगड़ा भी लग जाता है, खीरा भी लग जाता है, हर किस्म का जानवर लग जाता है उसमें। हाफिज़ नवीदुल हसन भाई पूछ रहे हैं, जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, अल्लाह का फजल है भाईजान। जी भाईजान, जी जी जी, अल्लाह का फजल। आमीन। जी, जी 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 जी, भाईजान सही हदीस मैंने हवाला दिया है, उसमें लफ्ज़ ये हैं, उसैम रावी हैं सहाबी, वो कहते हैं कि 10-10 सहाबा आते थे और वो जनाजा पढ़ते थे। दुरूद का नहीं है उधर लफ्ज़,
جنازہ پڑھا ہے صحابہ نے. جنازہ تو میرا گناہگار آدمی کا ہے اور کسی آدمی وہ تو اتنی اعلیٰ عرف ہے جس کی کوئی بے شمار اور بھائی جان جائیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری سفارش کی ضرورت نہیں تھی بالکل، لیکن ہم نے جو صحابہ نے نا اجر لینے کے لیے جنازہ پڑھا ہے. یہ شہید ہے نا، شہید کا جنازہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اجر لینے کے لیے لوگ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح چھوٹا بچہ جو نابالغ بچہ فوت ہو جاتا ہے اس کا بھی جنازہ فرض اور ضروری نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جنازہ فرض نہیں تھا، اجر لینے کے لیے صحابہ نے پڑھا ہے. ان کو ہماری سفارش کی نہ بچے کو ضرورت ہوتی ہے، نہ شہید کو ضرورت ہوتی ہے، نہ نبی اور رسول کو ضرورت ہوتی ہے. امی عائشہ تو فرمایا فلما خرجت نفس اتنی خوشبو کا حلیہ آیا جیسا ساری زندگی مبارک میں دیکھتے نہیں، جیسا لگ پاک ہم نے روح مبارکہ تر سے نکلتا دیکھا، خوشبو کا حلیہ. جی 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 اچھا مجھ سے میں ایک صرف سوال ہے، اس کے علاوہ آپ کا ٹائم جی کال آ رہی ہے. اگر ایک چیز کہ میں آپ کی چیز دیکھیے بینک کے بارے میں سن رہا تھا، وہ سود کے بارے میں. جی جی مفتی صاحب ایک میرا یہ سوال ہے، اگر 60 لاکھ کی چیز ہے، ہاں 70 لاکھ کی چیز ہے، ہاں اگر میں وہ چیز 10 لاکھ دے کے پہلا 20 لاکھ دے کے پہلا چیز خرید لیتا ہوں، ہاں. کیا وہ سود بنے گا؟ بعد یہ رقم ہر 10 لاکھ روپے قسط ادا کرنا ہے، بھائی کیا جان سود بنے گا یا اس کا نفع بنے گا؟ بھائی جان اگر آپ نقد مارکیٹ کے ریٹ پر خریدتے ہیں اور پیسے قسطوں پر دیتے ہیں تو بالکل حلال ہے، وہ سود نہیں ہے. اگر نقد مارکیٹ کے ریٹ سے اس چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے قسطوں کی وجہ سے تو تب سود بنتا ہے وہ. تب سود بنتا ہے. ہاں میں جی کوئی چیز لینے جیسے سہدے آدمی نے ذمہ دار آدمی ہے، مجھے کہنا کل مشین لے لینے، اسی 10 لاکھ پہلا دینے، 20 لاکھ پہلا دینے، بعد 15 لاکھ قسطاں ہو جائے 2-3 سال 1.5 سال، وہ سود بنتا ہے. نہیں بھائی جان، میں نے پھر غور کریں، میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نقد ریٹ جو مارکیٹ میں چیز کا اس تھریشر کا نقد قیمت ہے اسی قیمت پر آپ خریدتے ہیں قسطوں میں اور قسطوں میں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں جتنی کہ نقد مارکیٹ میں وہ مل رہی ہے تو پھر سود نہیں بنتا، پھر قسطوں پر لینا دینا جائز ہے. اور اگر نقد مارکیٹ کے ریٹ سے قسطوں کی وجہ سے اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر سود بنتا ہے. پھر سود بنتا ہے. جی ماشاء اللہ. مفتی صاحب پاکستان گجران والے کہیں یا لاہور کے؟ جی فیصل آباد بھائی جان. فیصل آباد. جی رہنے جی والے فیصل آباد. جی جی انشاءاللہ ہم اسپین سے جب آئے گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے، نال جمعہ پڑھیں گے. جی مفتی صاحب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوئے حکام کی جیسے جی اللہ بھائی جان آپ کو بہت برکت دے، تندرستی والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہر بلا سے شر سے آفت سے اللہ محفوظ رکھے. فیصل آباد شہر ہے؟ جی جی فیصل آباد شہر سنے ہوتے جی جی شہر بندہ میں. جی مقبول ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ. اللہ نے ایسا سبق ہے اصل میں مالٹے نے جانا کم وغیرہ صبح مالٹے کھوئی دے کہ آپ کو سنی دا جان دھیان دیا چھوٹا موٹا بڑا پیارا اللہ نے تم طریقہ دیتا ہے. جی جزاک اس اللہ. کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر رابطہ ہو جائے گا آپ جی ٹھیک ہے، آن دے بار بار. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کری عارفی صاحب. بھائی جان جائز ہے، یہ موڑ سکتے ہیں، ضروری اور فرض نہیں ہے اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں بائیں منہ موڑنا. ہاں ہاں جی وہ اگر وہ روزے رکھ سکتی ہے تو اس کی قضائی دینی پڑے گی، اگر نہیں رکھ سکتی، وہ دائمی بیمار ہے، مریض ہے، اس کے بس میں نہیں ہے روزہ رکھنا کبھی بھی، تو پھر فدیہ کفایت کر جائے گا. ہاں اس کی دلیل میں بعد میں دیتا ہوں. یہ سعودیہ سے فون آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک سوال ہے اگر ٹائم ہے تو آپ کے پاس. جی بھائی جان جی پوچھ لیں سوال. شیخ صاحب کچھ دن پہلے نا ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور علامہ ابتسام رحیل صاحب بیٹھے ہیں. جی ان سے ایک آدمی سوال کر رہا ہے ذاکر نائک صاحب سے کہ
दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए। जी जी तो इसमें डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि जो ना नबी अलैहिस्सलाम से ये साबित नहीं है कि दाढ़ी कितनी रखनी चाहिए, और नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा है उनसे ये साबित है कि बुखारी की उन्होंने कुछ 10 रवायतें उन्होंने बताई कि जो ना वो साबित है। जी, जज़ाकल्लाह भाईजान, सवाल आपका समझ आ गया है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका इसमें मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, कमज़ोर मौक़िफ़ है। मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दाढ़ी रखी है, आपने पूरी नबवी अपनी दाढ़ी का एक बाल भी नहीं काटा। ये दलील है कि जिस हालत में अल्लाह ने दाढ़ी उगाई है उसी हालत में छोड़ने का नबी का तरीका है। एक बात। दूसरी बात है, सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल मजूसा वल मुशरिकीना वाफुल्लेहा, मजूसियों की और मुशरकों की मुखालफत करो, अपनी दाढ़ियों को मुआफ़ कर दो। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस के लफ्ज़ हैं, प्यारे पैगंबर ने कहा वफ़िरुल्लेहा, दाढ़ियों को वाफ़र कर दो। दूसरा हुक्म है औफुल्लेहा, दाढ़ियों को पूरा कर दो। तीसरा हुक्म है अरखुल्लेहा, दाढ़ियों को लटका दो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शरह मुस्लिम के अंदर लिखते हैं कि इन प्यारे पैगंबर के हुक्मों का मतलब है जिस हालत में अल्लाह ने उगाई है दाढ़ी उसी हालत में रहने दो, ये मतलब है इसका। तो ये काटना जो सहाबा का उन्होंने डॉक्टर साहब ने हवाला दिया है, सिर्फ सहाबा में से अब्दुल्ला बिन उमर हैं जिनसे दाढ़ी काटना साबित है, और वो भी हज और उम्रे के मौके पर मुतलकन उनसे भी साबित नहीं है। और बाकी सहाबा के जो आसार हैं वो सारे सनदन ज़ईफ़ हैं, वो कोई भी सनद उनकी सही नहीं है। उनको सही कहना जो है ना वो मरजू कौल है उलमा का। जी बारकल्लाहु फ़ीक। ये हाफ़िज़ नबीदुल हसन भाई कहते हैं सीरतुन नबी पर किसी अच्छे मुसन्नफ़ की किताब बता दें। भाईजान अर्रहीकुल मख्तूम मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरतुन नबी पर उर्दू ज़ुबान में बहुत अच्छी किताब है। इस तरह रहमतुल लिल आलमीन ये बहुत अच्छी किताब है सीरतुन नबी पर। ये दोनों किताबें ले लें, ये बहुत अच्छी हैं, सबसे बेहतर किताबें हैं जो उर्दू ज़ुबान में लिखी हुई हैं। ऊंची आवाज़ से दुआ करने के जवाब में हरम मक्का में शेख मक्की साहब कहते हैं कि ये किसी हदीस से साबित नहीं। क्या इनकी बात दुरुस्त है? भाईजान सवाल आपका समझ नहीं आया, किस मौके पर ऊंची दुआ की बात कर रहे हैं ये? वैसे तो बंदा ऊंची भी दुआ कर सकता है, आस्था भी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है, कहीं भी पाबंदी नहीं है कि बंदा बुलंद आवाज़ से अल्लाह से नहीं मांग सकता या आहिस्ता से आवाज़ में मांगना ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ख़ास मौका है तो उस मौके की वजाहत करें, आप किस मौके की बात कर रहे हैं। दुआ ऊंची आवाज़ में भी जायज़ है और आहिस्ता आवाज़ में भी जायज़ है। फ़ातिहा के बगैर नमाज का क्या हुक्म है? बिलाल जान। भाईजान रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी में उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस बंदे की नमाज नहीं है जिसने फ़ातिहा ना पढ़ी। ये मुनफरिद के लिए भी है, ये इमाम के लिए भी है, ये मुक्तदी के लिए भी है, ये फ़र्ज़ वाले के लिए भी है, नफल वाले के लिए भी है, ईद जनाजा जुमा हर नमाज के लिए है। जिसको नमाज कहते हैं वो बगैर फ़ातिहा के नहीं होती। हमारे बाज़ भाई मौजूद हैं दुनिया में जो कहते हैं कि फ़ातिहा किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, ना मुक्तदी के लिए, ना इमाम के लिए, ना मुनफरिद के लिए, किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, बगैर फ़ातिहा के सब की नमाज हो जाती है। अगर फ़ौत होने से पहले गुस्ल वाजिब हो तो क्या गुस्ल 2 मरतबा दिया जाएगा? नहीं भाईजान, एक ही मरतबा गुस्ल उसको किफ़ायत कर जाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद इस्माइल भाई पूछते हैं 60 साल बूढ़ी औरत महरम के बगैर और किसी और औरत के साथ उम्रे पर जा सकती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जा सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत का अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है उसके लिए हलाल नहीं है कि वो बगैर महरम के जो है ना वो उम्रे पर वो बगैर महरम के सफ़र करे, ये हलाल नहीं है। जिस औरत का अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान है तो ये जायज़ नहीं है, उसको महरम के साथ जाना चाहिए अगर महरम मुयस्सर हो तो। अगर महरम मुयस्सर नहीं है तो फिर उस पर उम्रा फ़र्ज़ है ही नहीं, वो नहीं भी जाएगी तो वो गुनाहगार और मुजरिम नहीं बनेगी वो। जी भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाईजान अगर आपको ज़्यादा तफसीरें किताबें मुयस्सर हैं
تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ ساری پڑھ کر دیکھیں اور خلاصہ نکال لیں ان کا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو میسر نہیں ہے زیادہ، ایک ہی تفسیر آپ کے پاس ہے، تو اس ایک کو ہی پڑھیں اور اتنی کو پڑھیں کہ آپ کا دل نہ اکتائے۔ 2 آیتوں کی 3 آیتوں کی تفسیر روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ جی اس لیے کہا تشنگی رہ جاتی ہے، بسا اوقات ایک تفسیر میں وہ دوسری سے دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر زیادہ آپ کے پاس میسر ہیں اور وقت بھی ہے آپ کے پاس تو۔ جی بھائی جان، بالمشافہ ملاقات کرنی ہو تو یہ خیبر مرکز آ جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آصم محمود مغل، اگر عمرہ کا طواف وداع رہ جائے تو اس پر دم لازم ہوگا؟ بھئی عمرہ کا طواف وداع بھی لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، باقی دم لازم ہوگا یا نہیں ہوگا میرے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، میں جس بنا پر لازم کر دوں دم آپ کو، واللہ تعالی عالم، یہ کسی اور عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عمر مقصود بھائی کہتے ہیں کہ آپ بریلوی بھائیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جان، جس شخص کے عقیدے میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے، اس کے پیچھے آپ یہ جانتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، اور جس کے عقیدے کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی سمجھیں، ایک شخص آپ کے سامنے بے وضو ہے اور وہ آ کر مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو ہو جائے گی آپ کی نماز؟ اس کی نماز تو ہونی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو جب اس کی نماز نہیں ہو رہی تو اس کی اقتداء میں آپ کی کیسے ہو جائے گی؟ ایسے ہی جو شرک کرنے والا ہے، جس کے عقیدے کا آپ کو پتہ ہے اس کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، جب اس کا قبول نہیں ہے تو اس کی اقتداء میں آپ کا کیسے قبول ہو جائے گا؟ احمد حسن، عورت کا 8 سالہ بیٹا عمرے کے سفر میں اس کا محرم بن سکتا ہے؟ اس کا والد سعودیہ میں ہے۔ نہیں بھئی، 8 سالہ بچہ محرم نہیں بن سکتا، بچے کا بالغ ہونا شرط ہے محرم بننے کے لیے۔ ہماری ابرار مغل بھائی سوال کر رہے ہیں، ہماری قبلہ کی سمت مغرب کی طرف ہے، کیا شمال مغرب سے جنوب تک کسی طرف بھی جائے نماز بچھا سکتے ہیں؟ جی بھائی، بین المشرق والمغرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلۃن، قبلہ کی جہت کی طرف منہ کرنا فرض ہوتا ہے، جتنا دور بندہ چلے جائے بیت اللہ سے، عین قبلے کی جو ہے نا عمارت کی طرف منہ کرنا فرض نہیں رہتا۔ یہ اس کے لیے ہے جو قبلے کے بالکل قریب ہے اور جس کو قبلہ نظر آ رہا ہے، جتنا دور پیچھے چلا جاتا ہے اتنا وہ قبلے کی سمت، اللہ نے کہا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس کی جہت میں اپنے چہرے کو پھیر لو۔ شکیل بھائی کا سوال ہے کہ کفریہ اور شرکیہ مسائل سے لا علم شخص کا عذر قبول کیا جائے گا؟ بھئی اللہ کے ہاں عذر قبول نہیں ہوگا، خاص طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے، ایسے خطے اور ایسے علاقے میں رہتے ہوئے جہاں اس کی زبان میں ترجمے والا قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی اس کی زبان میں مل جاتی ہیں، سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے، مسائل بتانے والے علماء بھی وافر مقدار میں وہاں موجود ہیں، وہ پوچھنا چاہے، سیکھنا چاہے تو سیکھ بھی سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر یہ کفر اور شرک سے جو ہے نا جہالت، یہ عذر نہیں بنے گی۔ عذر وہاں بنے گی جہاں اس کی زبان میں قرآن حدیث تھا ہی نہیں اور اس کو کوئی سمجھانے والا، بتانے والا میسر ہی نہیں تھا، وہاں کفر شرک کر گیا ہے تو اس کو نہیں پتا تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا جاننے کا، اس کے لیے عذر ہے۔ ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے یہ عذر نہیں ہے جیسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ محمد راہیل، کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت بتا دیں۔ بھائی جان درست نہیں ہے، یہ بینکوں کے ساتھ کسی قسم کی ڈیلنگ، اس سے پرہیز کریں، بچ جائیں۔ یہ سودی جو ہے نا وہ کاروبار کے اڈے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ جنگ یہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیلنگ، وہ ان کے اس سودی کاروبار میں تعاون ہے اور یہ تعاون کرنا حرام ہے۔ صرف ٹرانزیکشن کی حد تک آپ ان کو استعمال کر لیں تو اللہ امید ہے آپ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ نہایت مجبوری کی صورت میں ٹرانزیکشن کی حد تک استعمال کر لیں تو امید ہے اللہ پکڑ نہیں کرے گا، باقی اس کے علاوہ بینک میں پیسے رکھنے کسی صورت میں بھی حلال اور جائز نہیں ہے، اور آپ پیسے رکھے بغیر کریڈٹ کارڈ نہیں استعمال کر سکتے، تو رکھنے پڑیں گے پہلے آپ کو، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کے پیسے سود پر استعمال کریں گے، جتنا بڑا سود لینے والا دینے والا مجرم ہوگا اتنے بڑے آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے۔
کیا عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی بھائی جان، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں نفل، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ جو رات کی نماز ہے نا، عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک جب چاہیں پڑھ لیں۔ عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، آدھی رات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، آخری پہر بھی، رات کے آخری پہر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ افضل وقت اگرچہ آخری پہر ہے، لیکن رات کے ہر وقت میں عشاء کے بعد یہ پڑھی جا سکتی ہے تہجد کی نماز۔ سید زادہ بھائی پوچھ رہے ہیں، بچوں کی شرمگاہ کو دھونے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بھائی جان، بچوں کی شرمگاہ کو جب ہاتھ لگ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جس انسان نے اپنی شرمگاہ کو چھو لیا وہ وضو کرے۔ تو جب اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرے کی شرمگاہ کو چھونے سے بالاولیٰ ٹوٹ جائے گا۔ راجہ محمد رمضان بھائی پوچھ رہے ہیں، حلال جانوروں کا گوبر پاک ہے یا ناپاک؟ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں بھائی، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، معقول اللحم جانور، ان کا پیشاب بھی پاک ہے اور ان کا گوبر بھی پاک ہے۔ اس کے نجس اور پلید ہونے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب بکریوں کے باڑے میں مینگنیاں اور پیشاب ہوتا ہے ان کا، اور کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی، جبکہ نماز کے لیے شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، تو جگہ پاک ہی تھا وہ پیشاب والی اور مینگنیوں والی، تبھی تو اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ تو نماز جب ہو سکتی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا گوبر اور ان کا پیشاب معقول اللحم جانوروں کا یہ نجس اور پلید نہیں ہوتا ہے۔ مسجد جٹ بھائی کا سوال ہے، کیا فجر کی اذان کے بعد مسجد وضو کے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جان، یہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو یہ الگ سے مستقل نمازیں نہیں ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں گھر سے، تو آپ نے آ کر 2 سنتیں پڑھی ہیں نا، جو ان 2 سنتوں کے اندر ہی آپ کا تحیۃ الوضو بھی ادا ہو گیا، تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گیا، سنتیں بھی ادا ہو گئیں۔ اور اگر آپ لیٹ آئے ہیں اور ڈائریکٹ آ کر فرضوں میں شامل ہو گئے ہیں، فرضوں کی جماعت کھڑی ہے، تو آپ کے فرض بھی ہو گیا، تحیۃ المسجد بھی ہو گئی، تحیۃ الوضو بھی اسی کے اندر ادا ہو گئے، وہ الگ سے نہیں پڑھے جاتے۔ یہ الگ سے اس وقت ہوتے ہیں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد جب آپ نے وضو کیا ہے، ایسے وقت میں جب آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، یہ ایسے وقت میں مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں جس وقت میں نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے، تو اس وقت الگ سے آپ کو پڑھنا پڑیں گے۔ ویسے فرض نماز میں آ کر شامل ہو گئے ہیں، سنتیں آ کر آپ پڑھ لی ہیں آپ نے پہلی والی، تو وہ سنتیں بھی ہو گئیں، تحیۃ الوضو بھی ہو گیا، تحیۃ المسجد بھی آپ کے ادا ہو گئے۔ یاسین مبین کے ساتھ پڑھنا جائز ہے؟ بھئی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ ایک لوگوں کا اپنا بنایا ہوا عمل ہے، مسنون عمل بالکل نہیں ہے، اور اس کو مبین سے پڑھنے کی فضیلت بھی کوئی نہیں آئی کہیں کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں۔ اقصی عابد کا سوال تھا یہ۔ رمیز بھائی سعودیہ سے پوچھ رہے ہیں، ڈرائیونگ کرتا ہوں، ہر وقت گاڑی چلاتا ہوں، نماز قصر پڑھوں یا مکمل؟ بھائی جان، آپ اگر جس شہر میں رہتے ہیں سعودیہ کے، اس شہر کے اندر ٹیکسی چلاتے ہیں، سارا دن ہی بے شک مصروف رہتے ہیں، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ قصر نماز اس وقت ہوتی ہے جب بندہ شہر سے باہر جاتا ہے، اپنے شہر سے اگر اپنے گھر سے باہر اس نے شہر کی حدود سے باہر 22 کلومیٹر یا سے زیادہ سفر کرنا ہے تو پھر قصر نماز ہے۔ اگر آپ شہر کے باہر جاتے ہیں تو جب تک شہر کے باہر ہیں، جتنی دیر تک چل ہے آپ کی گاڑی، آپ قصر کر سکتے ہیں۔ جب اپنے شہر میں ہوں گے تو پھر پوری پڑھیں گے، اور اگر شہر کے اندر ہی ٹیکسی چلاتے ہیں، شہر سے باہر نہیں جانا ہوتا، تو پھر شہر کے اندر آپ 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر بھی سفر کر لیں گے، گھومیں گے شہر کے اندر، تو قصر نہیں ہوتی شہر میں۔ ثناء اللہ خان بھائی پی وی فنڈ کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بھئی پی وی فنڈ کیا ہوتا ہے؟
اگر ہے پراویڈنٹ فنڈ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے کام کرنے والے کو، تو اس میں دو قسم کا مال ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو اس کی سیلری میں سے ماہانہ کٹا ہوا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر انشورنس لگی ہوتی ہے. جو سالانہ کٹا ہوا ہے وہ اس کے لیے لینا حلال ہے، اور جو اس کے اوپر انشورنس لگی ہوئی ہے وہ سود ہے، وہ بالکل اس کو مت لیں، اس کو چھوڑ دیں. حبیب بھائی کا سوال ہے سجدہ سہو کب کیا جائے، سلام سے پہلے یا بعد میں؟ کچھ صورتوں میں سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوتا ہے، اور کچھ صورتوں میں سجدہ سہو سلام سے کے بعد ہوتا ہے. شک کی صورتوں میں کبھی پہلے کبھی بعد میں، اضافے کی صورت میں بعد کے اندر، اور نقص کی صورت میں پہلے ہوتا ہے. کیا نظر مان کر روزہ رکھنا جائز ہے؟ بھئی نظر ماننے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصیت قرار دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر معصیت، نظر ماننا معصیت ہے. یستخرج اللہ بہا من البخیل، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بخیل سے مال نکلواتا ہے. تو اگر نیکی کی نظر مان لیا تو وہ پوری کرنا فرض ہے، اگر گناہ کی نظر مانی ہے تو اس کو توڑنا فرض ہے، اور اس کو توڑ کر اس کا کفارہ دیا جائے گا. قسم کا کفارہ ہوتا ہے نظر کو توڑنے کا. سورج نکلنے کے بعد اگر فجر کی نماز پڑھے تو کیا سنت بھی پڑھے گا؟ جی بھائی جان، سنتیں بھی ساتھ پڑھے گا. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہ گئی تھی فجر کی صحابہ کے ساتھ، تو آپ نے اذان کہلوائی، پھر سنتیں پڑھیں، پھر جماعت کروائی با جماعت. سورج نکلنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. جان شیر کریم پوچھ رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہے؟ نہیں بھائی جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی. عمر شاہین بھائی کا سوال ہے رفع الیدین کے متعلق وضاحت فرما دیں. بھائی جان، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی کی ایک نماز کی ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر، مالک بن حویرث، اور وائل بن حجر، ابو ہریرہ، ابو حمید ساعدی، اور بھی بہت سارے صحابہ، 50 کے لگ بھگ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، اور سب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ اللہ کے نبی نے رکوع کیا اور رفع الیدین نہیں کی، رکوع سے سر اٹھایا اور رفع الیدین نہیں کی. جہاں زیب طارق بھائی کا سوال ہے بچوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی دم بتا دیں. جی بھائی جان، 3-4 دم ہیں، وہ سن لیں اور یاد کر لیں ان کو. اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، 3 مرتبہ پڑھ کر یہ پھونک دیں. دوسرا ہے اعیذک بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اور تیسرا ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں. اور تیسرا ہے بسم اللہ ارقیکا من کل شین یوزیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہم رب الناس اذھب الباس وشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ ساری دعائیں 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، انشاءاللہ نظر بد چلی جائے گی. سید زادہ بھائی کا سوال ہے کیا اس شادی کا کھانا جائز ہے جہاں پر غیر شرعی کام ہو رہے ہوں؟ بھئی اگر آپ نے منع کیا ہے اور وہ رک گئے ہیں تو پھر کھانا جائز ہے. اگر وہ آپ منع بھی نہیں کرتے اور وہ منع کیا ہے لیکن وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہاں کھانا کھانا جائز نہیں ہے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے آئیں. محسن اقبال بھائی کا سوال ہے نوکری نہیں لگ رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی جان، آپ یہ دعا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، دن رات 24 گھنٹے بغیر گننے کے پڑھتے رہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. فرض نماز کے بعد سوال ہے بھائی کا شیخ اکرم صاحب کا، فرض نماز کے بعد دوسری رکعت میں شامل ہونے والا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھے گا؟ جی، فرض نماز میں بھائی جان اگر جہری امام قرات کر رہا ہے نا تو یہ صرف فاتحہ پڑھے گا، فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ دعا استفتاح پڑھے گا اور نہ بعد والی صورت پڑھے گا. اور اگر سری قرات والی نمازیں ہیں یا سری قرات والی رکعتیں ہیں تو ان میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، سب میں پڑھ سکتا ہے. عبدالرزاق بھائی کا سوال ہے وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ. بھائی جان، وطر 2 پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں اور ایک الگ سے پڑھیں، یہ 3 وطر پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے. 5 اور 7 اور 9 یہ ایک سلام سے ثابت ہیں. اور قنوت وطر رکوع سے پہلے ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بغیر ہے، نہ رفع دھیان کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے نہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے. اور قل واللہ سے فارغ ہو کر قنوت وطر پڑھیں اور پڑھ کر پھر رفع دھیان کر کے رکوع چلے جائیں، یہ ہے اصل طریقہ.
ابو عمار بھائی کا سوال ہے ادھار لے کر عمرہ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھئی، اگر آپ ادھار اتار سکتے ہیں، آپ کے پیسے آ رہے ہیں، اس وقت تک آپ ادھار لے لیتے ہیں اور آپ کو ادھار مل جاتا ہے تو عمرے پر آپ جا سکتے ہیں ادھار لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پوچھ لیں بھائی جان۔ جی اگر مسلمانوں کے برتن آپ کو نہیں ملتے تو پھر دھو کر ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اہل کتاب کو، اہل کتاب کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں تو۔ اگر دعوت دیتے ہی نہیں ہیں، ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ ان کو کفر پر رکھنے میں ایک قسم کا ان کے ساتھ تعاون ہے، اور ایسا تعاون جائز نہیں ہے اسلام میں۔ بھائی جان جو نہیں مانتا، ہمارے پاس منوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، سنانا ہے ہم نے بس۔ آپ سنا دیں، وہ مان لے تو اس کا بھلا، نہیں مانے تو آپ منوانے کے پابند نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلال بھائی کا سوال ہے اگر فجر کی نماز کھڑی ہو تو سنت پڑھیں یا فرضوں میں شامل ہوں؟ بھائی جان آپ فرضوں میں شامل ہو جائیں، سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے جب فرضوں کی جماعت ہو رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر فرضی نماز کے علاوہ کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ سلطان بھائی کا سوال ہے بڑے بھائی عظمت کے بارے میں بتا دیں۔ بڑے بھائی کی عظمت کے بارے میں بتا دیں۔ بھئی بڑے بھائی کی عظمت، بھئی جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کی تعظیم کرنا چاہیے، چاہے وہ بھائی ہے، سگا بھائی ہے، چاہے وہ جو ہے نا وہ مسلمان بھائی ہے، سب بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی توقیر، احترام، عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے یہ۔ عباس بٹی بھائی کا سوال ہے، مولانا خادم رضوی کے رشتہ داروں کو سزا ہونے پر کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مجھے کیس کا نہیں پتہ، نہ میں نے سنا ہے، نہ میرے علم میں ہے، نہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کیا معاملہ ہے۔ یہ وہ بندہ اس پر رائے دے سکتا ہے جس کو کیس کا اور ساری چیزوں کا پتہ ہو۔ عبدالعزیز بھائی کا سوال ہے، کیا گائے کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی، صرف بھیڑ بکری قسم کے جانور کا عقیقہ ہوتا ہے اور کسی جانور کا عقیقہ نہیں ہے اسلام میں۔ کٹے کی قربانی کے بارے میں بتائیں، اختلاف ہے علماء کا، راجح قول انشاءاللہ یہی ہے کہ کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ قاری احمد حسن بھائی کا سوال ہے، فتاوی ستاریہ میں اہل حدیث عالم نے گائے میں عقیقہ کے 7 حصوں کو جائز کہا ہے۔ بھئی فتاوی ستاریہ میں اس عالم نے جائز کہا ہوگا، لیکن اہل حدیث عالم کی بات اگر دلیل کے بغیر ہوگی تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ ہم نے کلمہ نہ کسی اہل حدیث عالم کا پڑھا ہے نہ کسی اور کا پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو دلیل اللہ کے نبی سے ملے گی تو پھر ہم اس پر عمل کریں گے۔ جی بھائی جان۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ بھائی جان سفیروں کے لیے چندہ اکٹھا کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں وہ چندہ اکٹھا، بس وہ جو طے کر لیں وہ انتظامیہ کے ساتھ، وہ لے سکتے ہیں وہ اپنی مزدوری، آدھا لے لیں یا تیسرا حصہ لے لیں یا چوتھا حصہ لے لیں، جس مزدوری پر وہ اتفاق کر لیں وہ سفیر رکھنے والے اور سفیر وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں اب۔ جی اپنا بھی عمرہ کر سکتے ہیں، اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، ایک عمرہ والدہ کی طرف سے کریں، ایک عمرہ والد کی طرف سے کریں۔ نہیں، جو ایک عمرہ ہوگا نا یا آپ کی طرف سے ہوگا یا والد کی طرف سے ہوگا یا والدہ کی طرف سے ہوگا، سب کی طرف سے ایک عمرہ نہیں ہوگا۔ ہاں جی، الگ الگ کریں سب کے لیے۔ ٹھیک، وعلیکم السلام۔ ذبیح اللہ بھائی کا سوال ہے، عورت جم کر سکتی ہے؟ یہ جم لکھا ہوا ہے جی؟
جی عورت جم کر سکتی ہے، اگر کروانے والے وہ عورتیں ہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مرد نہ ہوں وہاں پر، عورتیں ہوں ان کو سکھانے والی، تو پھر عورت کر سکتی ہے۔ امیر مختار ثقفی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھئی یہ ایک بد عقیدہ شخص تھا، مختار ثقفی رافضی تھا۔ خان صاحب کا سوال ہے، قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، کوئی مستند دعا بتائیں۔ بھائی جان دعا کثرت سے یہ پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، انشاءاللہ اللہ آپ کے قرض کے اتارنے کی راہیں بنا دے گا۔ السلام علیکم۔ جی بھائی جان جی بھائی جان، آپ نماز کے بعد بھی والدہ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی مانگ سکتے ہیں، 24 گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پر، دفتر میں، گھر میں، جہاں چاہیں والدہ کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا کا فائدہ والدہ کو پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں سے بچنے کا وظیفہ بتا دیں۔ بھائی جان آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح کو پڑھا کریں، 100 مرتبہ شام کو باقاعدہ پڑھا کریں۔ صبح کے، شام کے، رات کو سونے کے، نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو گناہوں سے بچا دے گا۔ عبد المنان بھائی کا سوال ہے، عمارت دکان وغیرہ پر ماشاءاللہ کا بورڈ لگانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ عبد الجبار بھائی پوچھتے ہیں بال ڈائی کروانا کیسا ہے؟ بھئی سفید بالوں کو رنگ کرنا ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ سیاہ رنگ نہ ہو۔ عبد الجبار بھائی پوچھ رہے ہیں پھٹی جرابوں پر مسح ہو جاتا ہے؟ جی بھئی جو جرابیں پہننے کے قابل ہیں ان پر مسح ہو جاتا ہے۔ عشاء بارش کی صورت میں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ صحابہ سے، کسی نے بھی بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع نہیں کروائی ہیں۔ بارش کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان جی اللہ کا فضل ہے جی۔ بھائی جان پوچھ لیں جلدی، یہ میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں آن لائن پہ۔ جی ماں چھوٹے بچے کو عمرے پر لے جا سکتی ہے، لیکن وہ محرم نہیں بنے گا، محرم بالغ بنے گا۔ جی بھائی جان نماز وطر اگر رہ جائیں فجر کی اذان کے بعد آپ کی آنکھ کھلی ہے تو وطر کو پڑھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ ونسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا، جو کسی نماز سے سویا رہا یا نماز اس کو بھول گئی، جب یاد آئی اسی وقت پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے۔ اور اگر آپ سورج نکلنے کے بعد قضائی دینا چاہیں تو پھر وطر کی شکل میں قضائی نہیں ہوتی، پھر اس کو جفت بنا کے پڑھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ فجر تہجد کی نماز کا حصہ ہے، عشاء کا حصہ نہیں ہے وطر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرحان بھائی کا سوال ہے شادی کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسجد میں 2 رکعت پڑھنا جائز ہے؟ بھئی پڑھنا تو جائز ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، اسلام نے کوئی سکھایا نہیں ہے یہ۔ موجودہ ٹڈی دل کا حملہ عذاب ہے یا آزمائش؟ بھئی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، عذاب بھی ہو سکتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تباہی پھیلا دی ہے تو وہ عذاب ہے، اگر تباہی نہیں پھیلائی بچ گئے ہیں تو پھر آزمائش ہے اللہ کی طرف سے آپ پر۔ رانا کیسر محمود سوال کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک بندہ اگر گھر جا کر عبادت کرے تو نماز والی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کی فضیلت مل جائے گی؟ نہیں بھائی، نماز والی جگہ پر بیٹھ کر جو فضیلت ہے حج عمرے کی وہ نہیں ملے گی، گھر جا کر عبادت کرنے کی، عبادت کر سکتا ہے۔ کیا عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ احمد جمال بھائی کا سوال ہے، یہ تو بتا دیا پڑھ سکتے ہیں بھائی جان۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑے گا یا میقات جانا پڑے گا؟ بھئی میقات ہی جانا پڑے گا، اور میقات جو ہے نا وہ آپ کا ہوٹل بھی میقات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے لیے میقات مکہ ہی مقرر کیا ہے، اور جب غیر مکی مکے آ جائے گا تو اس کا میقات مکہ ہی ہو جائے گا، وہ آپ اپنے ہوٹل سے باندھ لیں یا جیرانہ چلے جائیں یا تنعیم سے باندھ لیں، جہاں سے بھی باندھ لیں گے آپ کا عمرہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ضیاء الدین بھائی کا سوال ہے سما بعد الممات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟
بھئی جو دنیا میں سے فوت ہو جاتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا، نہ دنیا والا کوئی اس کو سنا سکتا ہے۔ ہاں صرف اتنی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو جب چاہے جو چاہے جتنا چاہے رب سنا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں سنا سکتا کسی کو۔ اللہ نے قرآن میں کہا انکا لا تسمع الموتیٰ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور۔ شہداء کی حیات بعد الممات کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان شہداء زندہ ہیں شہادت کے بعد، لیکن ان کی زندگی کا دنیا والی زندگی سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مشابت نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے، اور اللہ نے اس زندگی کے بارے میں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سید زدہ بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا سوال تھا ایک جی کہ عورت کے بال اگر بلیک ہو تو وہ اپنے بالوں کو کوئی اور رنگ کے نہیں کر سکتی بھائی جان، سفید بالوں کو رنگ کر سکتی ہے، بلیک بالوں کو ڈائی کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ سگریٹ یا نسوار کھانے والے کی عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ بھئی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ قبول اللہ نے کرنی ہے، باقی حرام ہے یہ سگریٹ اور نسوار اور تمباکو کی تمام پروڈکٹس حرام ہیں۔ ماتم کا کھانا دینا کیسا ہے؟ بھئی کھانا دینا تو ٹھیک ہے، وہ ایک وقت کا کھانا جب میت ان کے گھر میں تھی اور وہ اس کو کفن دفن میں مصروف تھے تو ان کے دور سے آنے والے مہمان اور ان گھر والوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ باقی 2-3 دن تک وہ گھر میں آگ نہیں جلا سکتے اور 3 دن تک کھانا پکے اور سارے محلے والوں کو بھی کھلایا جائے، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ سلمان بھائی کا سوال ہے یہ فوتگی والے گھر کتنے دن کھانا دینا چاہیے؟ بھئی ایک وقت کے کھانے کی بات ہے، باقی اس سے زیادہ اگر آپ روزانہ بھی ساری زندگی دینا چاہیں تو دیں بے شک، لیکن مسئلہ ایک وقت کے کھانے کا ہے۔ کیا اس دور میں شیعہ کو اعلانیہ کافر کہنا جائز ہے؟ بھائی جان یہ تو نہیں مجھے پتا کہ شیعہ کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں جائز، البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ جس شخص کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے، اصلی قرآن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے چند صحابہ کے سوا، وہ شخص کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ امہات المومنین میں سے بعض نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے شیعہ ہے، کوئی بھی ہے وہ کافر ہے پکا، جس کا ان عقیدوں میں سے کوئی بھی عقیدہ ہے۔ باقی یہ نہیں مجھے پتا کہ شیعہ کو کافر کہنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ عامر خان بھائی کا سوال ہے حل یجزیو صلاتین فی البیت؟ بھئی نہیں جائز بھائی جان، 2 نمازیں گھر میں پڑھنا کیسے جائز ہیں؟ اپنے ٹائم پر نماز پڑھنی ہے، بارش کی وجہ سے گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ السلام علیکم۔ اقصیٰ عابد منیر کا سوال ہے جو لوگ نظر مانتے ہیں اگر میرا فلان کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، ایسا کرنا صحیح ہے؟ بھئی اگر روزے کی نیت مان لی ہے وہ کام ہو گیا تو روزہ رکھنا تو فرض ہے، ضروری ہے، لیکن یہ نظر ماننا اچھا کام نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصیت قرار دیا ہے اور یہ بخیلوں سے ایسا کروایا جاتا ہے۔ بلال جان بھائی کا سوال ہے جاز کیش اکاؤنٹ بنانا ٹھیک ہے؟ بھئی اکاؤنٹ بنانا تو ٹھیک ہے، صرف یوٹیلٹی بلز ادا کریں اس سے، باقی اس کے اندر پیسے مت رکھیں اور اس کے پیسے رکھ کر اس کے منٹ فری وہ استعمال کرنا سود ہوگا، وہ جائز نہیں ہے۔ ابو نعمان بھائی انسان نماز کے علاوہ سجدہ کر کے دعا کر سکتا ہے؟ بھئی مجھے تو اس میں کوئی ممانعت نظر نہیں آتی۔ مطیع الرحمان بھائی کا سوال ہے کوئی چیز نقد سستی اور ادھار مہنگی بیچنا جائز ہے حرام ہے یہ سود ہے؟ اس پر یوٹیوب پر اور فیس بک پر میرے 2 ویڈیو ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا آپ کو۔ منیب رفیق بھائی کا سوال ہے سجدہ میں پاؤں کھلے رکھنے یا بند؟ بھئی پاؤں کی ایڑیوں کو ملانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سجدے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ جی پوچھ لیں سوال۔ جی بھائی جان آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ السلام علیکم۔
ہاں بھائی، جس بندے کے عقیدے میں شرک ہے وہ امام بن جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ سوال ہے بھائی خلیق الرحمان صاحب کا، بارش میں 2 نمازیں جمع کریں، کیسے کریں؟ جمع تقدیم یا تاخیر؟ بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے نہیں ہے ثابت، گھر میں پڑھنا ثابت ہے بارش کی شکل میں، یہ سنت ہے۔ عبد الجبار بھائی کا سوال ہے آدھی جگہ دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نماز پڑھنی منع ہے؟ بھئی بیٹھنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، جی جی جی، ہاں والدین میں اگر علیحدگی ہو جائے اور والدہ بچوں کو اپنے باپ سے نہ ملنے دے تو یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ والدہ کو حق حاصل نہیں ہے۔ جو بچوں کا خرچہ ہے وہ والد کے ذمے ہے، اور بچے ان کو آزادی ہے وہ ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس رہیں، لیکن کوئی بھی باپ کے پاس ہوں تو اس کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے، ماں کے پاس ہوں تو اس کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے کہ وہ باپ سے ملیں۔ اگر والدہ ایسا کرتی ہے تو وہ ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، اور وہ پکڑی جائے گی اللہ کے ہاں قیامت کے دن۔ اس کو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے حق نہیں ہے اس کا یہ۔ جی آمین جی، بارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شیخ صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب اچھا میں نے پوچھنا جنازہ گاہ کے لیے زکوٰۃ کے پیسے؟ نہیں بھائی جان، جنازہ گاہ کے لیے زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، اس نہ عشر لگتا ہے نہ زکوٰۃ لگتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اور عشر کے مصارف اللہ نے بیان کر دیے ہیں قرآن میں، سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں، 8 ہیں صرف، اور کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ کسی جگہ پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اچھا ایک اور سوال، جی، اگر کوئی عورت کا ہسبینڈ فوت ہو جائے، عدت پوری نہ کرے، اس کے لیے کوئی کفارہ وغیرہ ہے؟ جی توبہ کرے، وہ کفارہ نہیں ہے، توبہ کرے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اس نے گناہ کیا ہے، حرام کام کیا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک۔ وعلیکم السلام۔ محمد توصیب بھائی کا سوال ہے یزید کیسا انسان تھا؟ بھائی جان یہ سوال نہ اللہ نے ہم سے قبر میں کرنا ہے، نہ جنت میں اور جہنم میں جانے کی بنیاد اس سوال پر ہوگی۔ آپ ایسا سوال پوچھیں جس سوال سے آپ کی آخرت سنور جائے، دنیا بہتر ہو جائے، وہ سوال پوچھنے چاہیے، اس طرح کے سوالوں کو رہنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی بھائی جان آپ کی؟ جی پوچھ لیں۔ ہاں ہاں جی، اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے جماعت کی تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، پھر جائز ہے گھر میں پڑھنا۔ جی 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 بھائی جان، ہاں نہیں زیادہ بار نہیں دھو سکتے، 3 مرتبہ سے زیادہ بار دھونا درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان ورق بھائی کا سوال ہے بیوی کی دبر میں جمع کرنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا امرأتہ فی دبرہا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر نازل کیا ہے۔ یہ قوم لوط والا عمل کبیرہ گناہ ہے، اور توبہ کرنی چاہیے، اس کو معافی مانگنی چاہیے، اور دوبارہ ایسی جو ہے نا وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ مہتاب بلوچ بھائی کا سوال ہے قصاص بدلہ صرف کافروں کے لیے ہے یا ایک مسلمان کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا؟ بھئی مسلمان سے بھی اگر کسی ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس سے قصاصاً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قصاصاً قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ عوام الناس میں کسی کا حق نہیں ہے۔ سکندر الیاس بھائی پوچھتے ہیں کیا مفتی مبشر ربانی صاحب نے اجتماعی دعا کی دلیل میں بخاری کی حدیث پیش کی ہے؟ بھائی جان مجھے نہیں معلوم،
واللہ تعالی عالم، یہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ صبغت اللہ بھائی، اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی اگر وہ توحید والا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، تو جنازہ پڑھنا اس کا جائز ہے۔ خودکشی کبیرہ گناہ ہے، خودکشی کرنے والا کافر اور مشرک نہیں ہوتا۔ آپ کے نزدیک شرک کیا ہے؟ کیا قبروں پر جانا شرک ہے؟ نہیں بھائی جان، قبروں پر جانا شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک بنائیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا۔ جی بھائی جان، جی اللہ کا فضل ہے۔ نہیں بھائی جان، مسجد پر زکوٰۃ نہیں لگتی، البتہ نفلی صدقہ مسجد پر لگ جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا وہ 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں صرف کریں گے جو اللہ نے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں بیان کی ہیں، تو تب لگے گی، مسجد پر نہیں ہے۔ عام صدقہ جو نفلی صدقہ آپ دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا آپ مسجد بنانے کے لیے، وہ صدقہ ہی ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، سکندر بھائی 1 منٹ میں جواب دے رہا ہوں دوسری طرف۔ جی بھائی جان کریں سوال۔ جی بھائی جان کر سکتے ہیں اپنا عقیقہ، اگر آپ کے والدین نے نہیں کیا تو یہ آپ کے والدین پر بوجھ ہے، آپ اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جی دے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سکندر بھائی، نہیں آمین نہیں کہا، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، یہ ہیں اس حدیث میں لفظ یہ ہے کہ صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ نہیں اجتماعی دعا نہیں بن سکتی، اپنی اپنی دعا کی دلیل ہے، اپنی اپنی کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان قصر نماز اگر آپ نے 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنا ہے اپنے شہر کی حدود سے باہر، تو پھر آپ شہر کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا سفر 22 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر آپ کو قصر کرنے کی رخصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان اس کا حل اللہ کا ڈر ہے، بس اللہ سے ڈر جائیں، لوگ چھوڑ دیں اور اللہ پر توکل کریں کہ، اور یہ عقیدہ بنا لیں کہ جو اللہ نے روزی لکھی ہے وہ ہمیں حلال ذرائع سے بھی انشاءاللہ مل جانی ہے۔ باقی زبردستی تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے اس کام سے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔ صبغت اللہ بھائی کا سوال ہے، یہ ہو گیا ہے، کیا تہجد کی اذان رمضان کے علاوہ ثابت ہے؟ بھئی 2 اذانیں ثابت ہیں ہمیشہ کے لیے فجر کے وقت، ایک طلوع فجر سے پہلے اور ایک طلوع فجر کے بعد، یہ رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ بھی ہے، اور نام اس کا تہجد کی نہیں ہے، جو مرضی نام آپ دے لیں، 2 اذانیں اللہ کے نبی کی سنت ہیں ہمیشہ کے لیے، سارا سال دے سکتے ہیں۔ اسامہ بھائی کا سوال ہے، والدین اگر علیحدگی اختیار کر چکے ہوں تو والدہ اپنے بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی اور باپ کے متعلق بچوں کو گالیاں کہنا سکھاتی ہے، یہ ظلم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کوئی حق نہیں ہے والدہ کو ایسا کرنے کا۔ عمیر بھائی کا سوال ہے، عمیر شیخ کا، کیا عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جی 2 نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہیں۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جب بھی میرے گھر میں آئیں 2 رکعتیں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی حتیٰ کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ اقصیٰ عابد بہن کا سوال ہے، زیادہ عمر کے افراد سجدے کے لیے اپنے آگے تکیہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ سجدہ ان کا نہیں زمین پر ہو سکتا تو وہ سر جھکا لیں، سجدے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تکیہ رکھنا یا کوئی پھٹی رکھنا یا کسی چیز کو اٹھا کر ماتھے سے لگانا یہ غلط ہے، اسے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد عمر بھائی کا سوال ہے، 5 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟
نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ابتسام الہی بھائی کا سوال ہے، اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی بھائی جان ہو جائے گی، لیکن ایک طلاق ہوگی، رجی طلاق ہوگی، عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اسلام کے اندر ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی۔ 3 طلاقیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ طلاق دی، پھر صلح ہو گئی، پھر دوبارہ طلاق دی، پھر صلح ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ کسی موقع پر طلاق دے دی، یہ طلاق ہے تیسری، جس کے بعد وہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ سوال ہے حبیب گل بھائی کا، کہتے ہیں ابو کے پیسے ان کو بتائے بغیر استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز بھائی، یہ جائز نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ البتہ ابو اولاد کے پیسے لے سکتے ہیں، آپ نہیں لے سکتے ان کی اجازت کے بغیر، الا یہ کہ ابو آپ کو آپ کے جائز اخراجات بھی نہیں دیتے پورے، جو آپ کے لیے جائز ہیں اور حق ہے آپ کا، تو پھر آپ لے سکتے ہیں ان کو بتائے بغیر۔ سید زادہ بھائی کا سوال ہے، قبلہ کی جانب پاؤں کر کے سویا جا سکتا ہے؟ جی بالکل سویا جا سکتا ہے، صرف پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تھوکنے سے منع کی ہے، باقی کوئی چیز ممنوع نہیں ہے قبلے کی طرف کرنے سے۔ ملک برار بھائی کا سوال ہے، جیب میں پیسے رکھ کر نماز ہو جاتی ہے؟ جی بھائی ہو جاتی ہے نماز، یہ نفرت ہے ہمیں تصویر سے، تو باقی یہ مجبوری ہے، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آصف محمود بھائی کا سوال ہے، نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں؟ اگر امام جہری قرات کر رہا ہے تو پھر بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، ناجائز ہے پڑھنا، اور اگر سری قرات کر رہا ہے امام تو پھر پڑھ سکتے ہیں کوئی اور سورت آپ۔ ضیاء الرحمن بھائی کا سوال ہے، عمرہ کے دوران غلط خیال آنے پر کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر فوری طور پر اپنے بائیں کندھے کی طرف تھو 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 کر دے 3 مرتبہ، انشاءاللہ یہ دفع ہو جائے گا خیال۔ کیا درود تاج اور درود ماہی پڑھنے کا ثواب ہوگا؟ گناہ ہوگا بھائی، اس لیے گناہ ہوگا کہ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے، اور اس دین میں درود تاج اور درود ماہی نہیں ہے بالکل، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درودوں کو چھوڑ کر اپنا درود بنانا، یہ اصل میں یہ بتانا ہے کہ دین ناقص ہے، ادھورا ہے، ہم نے یہ درود پیدا کر کے بنایا ہے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ محمد فاروق بھائی کا سوال ہے، جو امام وسیلہ کا قائل ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی اللہ کی ذات اور صفات کا وسیلہ، اسی طرح اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور نیک زندہ شخص کی دعا کا وسیلہ، یہ تو جائز ہے، اس کے علاوہ حرام ہے وسیلہ۔ لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہماری جب تک ہم کسی بزرگ کا بیچ میں نام نہ لیں، وہ نام لیں گے تو پھر سنے گا اللہ، تو پھر ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں جائز۔ رافع خان نیازی بھائی کا سوال ہے، کیا سگریٹ نسوار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بھئی وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن گناہ گار ہوتا ہے بندہ، سگریٹ اور نسوار اور تمباکو کی تمام پروڈکٹس یہ حرام ہیں۔ عدیل خان بھائی کہتے ہیں، نئے گھر کا افتتاح کرنا کیسا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، سنت یہ ہے کہ آپ اس گھر کے دروازے پر اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ سید زادہ بھائی کا سوال ہے، بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں بھئی جمع نہیں کر سکتے، پوری اپنے وقت پر پڑھنا فرض ہے نماز۔ رانا کیسر محمود صاحب کا سوال ہے، گیس کھینچنے والی مشین لگانا کیسا ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے لوگوں پر، حق تلفی ہے لوگوں کی، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے اسلام میں۔ ساجد نثار بھائی کا سوال ہے، سفید داڑھی کی کوئی فضیلت؟ بھئی کوئی فضیلت نہیں ہے، رنگنے کی فضیلت ہے، سفید بالوں کو رنگنا افضل ہے، سیاہ رنگ کے علاوہ دوسرے کسی بھی رنگ سے آپ رنگ سکتے ہیں، البتہ جائز ہے رکھنی۔ اسد شاہ بھائی کا سوال ہے، بچہ 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو عقیقہ ہے؟ جی بھائی عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مولود مرہون بعقیقتہ، ہر مولود گروی ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے میں، تو ٹھیک ہے وہ 7 دن کا پورا نہیں ہوا لیکن عقیقہ دینا چاہیے، مولود تو ہے نا وہ۔ حارث رفیق بھائی کہتے ہیں، کورٹ میرج جائز ہے؟ نہیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ ایسی عورت جو اپنا نکاح بغیر ولی کے اس کی اجازت کے بغیر کرتی ہے، وہ ساری زندگی بدکاری کی مجرم میں منہ کڑا کرتی ہے، حلال نہیں ہے ان کا رہنا۔ بلا جی کا سوال ہے، 73 فرقوں والی حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ بھئی ٹھیک ہے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ جمیل طاہر بھائی کا سوال ہے، پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ بھئی پڑھنا چاہیے، جائز نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، افضل ہے، بلکہ
نبی وسلم کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ پڑھنا ہی تھا۔ پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سوال ہے قاری زبیر الحق بھائی کا۔ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آئے جب کہ جماعت ہو چکی تھی، اب جس امام نے پہلی جماعت کروائی وہ دوبارہ جماعت کروا سکتا ہے؟ جی ہاں بھائی، وہ امام بھی دوبارہ جماعت کروا سکتا ہے، جس نے پڑھی ہے وہ بھی کروا سکتا ہے۔ یہ سوال ہے قسطوں کا کاروبار تو اپنے آپ نے حرام کہا ہے، تو پھر اس کا کوئی حل بھی بتا دیں۔ دے دیا، اس کا جواب ہو گیا ہے۔ باقی آپ سب بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت دیا ہے اور سوالات سنے ہیں اور کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا سننا، ہمارا سنانا قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہم نے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔